آوازائک اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کانپنے لگی، اذا الشمس کورت، سورج اندھا ہو جائے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بن جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانوروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگے گی۔ یہ تھوڑا سا نقشہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، اور جب وہ دھماکہ ہوگا تو ماں کے ہاتھ کا نوالا بیٹے کے منہ میں نہیں جائے گا، نیچے گر جائے گا۔ ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، جمعے کا دن ہوگا، جمعہ کی رات گزرے گی، رات اور دن جدا ہو رہے ہوں گے، اور رات کہے گی کل آؤں گی، دن کہے گا میں اب جا رہا ہوں، پرندے گھونسلوں سے نکل رہے ہوں گے، اور انگلینڈ والے جاب پہ جانے کے لیے فٹافٹ ناشتے کر رہے ہوں گے، چلو جو کچھ لبدا ہے لپوں میں چھپاؤ تے بس کھاؤ۔ تو بڑی رنگین صبح ہوگی، دکاندار دکانوں کو بھاگے جا رہے ہیں، زمیندار کھیتوں میں جا رہے ہیں، اب ہماری ثقافت عورت ناشتے کے لیے آٹا گوندھ رہی ہے، کوئی آٹا گوندھ کے روٹی بنا رہی ہے اور توے پہ ایسے ڈال رہی ہے، اور کوئی بچے کو نوالا بنا کے یہاں تک لائی ہے اس کے منہ میں۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ دکان پہ دکاندار سے گاہک کپڑا خرید رہا ہوگا اور وہ کپڑے کو ناپ کر کینچی ایسے اس نے رکھی ہوگی، اور گاہک جیب سے پیسے نکال کے گن رہا ہوگا۔ اتنا نقشہ میرے نبی نے کھینچا، پرندے اڑ اڑ کے آ رہے ہوں گے، اور منڈیاں کھل رہی ہوں گی، بازار کھل رہے ہوں گے، شاہی تاج پہنے جا رہے ہوں گے، کہیں شادی ہو رہی ہوگی، کہیں نغمے ہو رہے ہوں گے، کہیں رقص ہو رہا ہوگا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین کانپنے لگی، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج اندھا ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بن جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانوروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگے گی۔ یہ تھوڑا سا نقشہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، اور جب وہ دھماکہ ہوگا تو ماں کے ہاتھ کا نوالا بیٹے کے منہ میں نہیں جائے گا، نیچے گر جائے گا۔ توے پر جاتی ہوئی روٹی توے پہ نہیں جائے گی، نیچے گر جائے گی۔ دکاندار کی کینچی کپڑا نہیں کاٹے گی، نیچے گر جائے گی۔ گاہک کے پیسے آگے جانے کی بجائے یوں بکھر جائیں گے۔ کھیت میں ہل چلانے والے کا ہل اڑ کے ادھر جائے گا، وہ ادھر جائے گا۔ پرندے آوازیں نکالیں گے، اور آواز تیز ہوتے ہوتے سورج کو اندھا ہوتا دیکھیں گے، ستاروں کو اندھا ہوتا دیکھیں گے۔ انسان سب سے آخر میں مرے گا۔ پہاڑوں کو ریت بنتا دیکھیں گے، 7 سمندروں میں آگ دیکھیں گے۔ انگلینڈ کے تو چاروں طرف ہی پانی ہے، آگ بھڑک گئی، ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے آگ ہے، تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی، مچھلیاں تڑپتی ہوئی باہر نکلیں گی، جانور بھاگیں گے، ماں بھاگے گی۔ میرا رب کہتا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس ماں نے چھاتی سے بیٹے کو لگایا ہوگا دودھ پلانے کے لیے، ایسے اچھال کے پھینک دے گی، تو مر میں بچ جاواں۔ جو بوڑھی ماں کو لے کے جا رہا ہوگا وہ ماں کو دھکا دے گا اور خود ادھر بھاگے گا، بیوی خامند سے بھاگے گی، خامند بیوی سے بھاگے گا، بچے ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ بچوں سے بھاگیں گے، دکاندار دکانیں چھوڑ کے بھاگیں گے، خزانے والے خزانہ چھوڑ کے بھاگیں گے، حکومتوں والے تخت سے بھاگیں گے، لیکن آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
ایک دم آسمان پھٹے گا، ستارے برباد ہوں گے، سمندر میں آگ لگے گی، ہمالیہ پہاڑ بھی ریت بن کے اڑنے لگے گا، اور انسان پھر پتنگوں کی طرح، پروانوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اور پھر سب موت کی نیند سو جائیں گے۔ کوئی رونے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی آنسو بہانے والا نہیں۔ سب سے آخر میں شیطان پکڑا جائے گا۔ جب اسرائیل آئے گا نا تو زمین میں ڈائی لگائے گا، ڈائیو کرے گا، رو جا کے دوسری طرف سے نکلے گا، آگے پھر موت کا فرشتہ، پھر وہ ڈائیو لگائے گا اور زمین کے اندر سے تیسری طرف نکل جائے گا، آگے موت کا فرشتہ ہوگا، پھر وہ ڈائیو لگائے گا اور چوتھی طرف نکلے گا، آگے موت کا فرشتہ کھڑا ہوگا۔ پھر وہ بے بس ہو کے کہے گا مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ کیا جو تو نے مانگا تھا، تیرے ٹھکانے جہنم کی طرف۔ سب سے آخر میں شیطان مرے گا، پھر پہلے آسمان کے فرشتے مریں گے، آسمان بکھر جائیں گے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ پھر اللہ اسرائیل سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے 4 اور ہم 4، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل۔ تو میرا اللہ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتوں کی روح نکال دے، عرش کے فرشتوں کی روح نکال دے۔ تو عرش اللہ کے امر سے کھڑا ہو جائے گا اور فرشتے گر کے مر جائیں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے، کہے گا یا اللہ یہ ہم 4 باقی ہیں۔ فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کی جان نکال لے تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا لے۔ اللہ کہیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ اگر میں کسی کو زندہ رکھتا تو اپنے حبیب کو رکھتا، میں نے اسے بھی موت کا پیالہ پلایا۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور میں۔ اسرافیل سور پھونک رہا ہوگا تو اللہ کہیں گے فَلْيَمُتْ اسرافیل، جان نکال لے اس کی۔ تو سور اڑ کے عرش کے ساتھ لٹک جائے گا اور اسرافیل گر جائے گا، پیچھے رہ گیا ساڑا بیلی اسرائیل کلا۔ تو اللہ فرمائے گا کون باقی؟ ہماری تو ٹانگیں کانپتی رہیں، جو کانپیں ٹانگتی رہیں موت کے ڈر سے، آج اسرائیل نے بھی پتہ لگ جانا ہے، وہ بھی انج کرے گا کیونکہ سب کی جان نکالتے اسے کیا پتہ چلتا ہے، آج وہ اپنی نکلنی ہے تو وہی ایسے ایسے کر رہے گا۔ اللہ کہے گا کون باقی؟ اے اللہ تو میں ہی باقی۔ امت فإنک خلق من خلقی، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو اسرائیل اتنی خوفناک چیخ مارے گا کہ اگر زمین آسمان سلامت ہوتے پھٹ جاتے، اتنی چیخ مارے گا اور مر جائے گا۔ اور پھر میرا اللہ کہے گا این الملوک، کدھر گئے بادشاہ؟ پھر کہے گا این الجبارون، کدھر گئے ظالم فرعون؟ پھر اللہ کہے گا این المتکبرون، کدھر گئے تکبر کرنے والے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، آج کس کی حکومت ہے؟ تو پھر کوئی ہے نہیں جواب دینے والا۔ اللہ کہے گا خود للہ الواحد القہار، آج اکیلے طاقتور اللہ کی حکومت ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وسأعیدها، میرے بندو میں نے تمہیں بنایا، دنیا کو بنایا، پھر تمہیں مارا، پھر دنیا کو فنا کیا، اور پھر جلد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ او میرے بھائی بہنوں، یہ وہ دن ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا
وعنت الوجوه للحي القيوم يوم يقوم الناس لرب العالمين الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. کیسے طاقتور لہجے میں اللہ نے اس کی بربادی بتائی ہے. تو اپنی آخرت بچا کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اللہ راضی ہے. آخرت بچا کے اللہ کے حبیب کو راضی کر کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اللہ راضی ہے. ایک خوفناک آواز آئی اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کانپنے لگی. اذا الشمس کورت، سورج اندھا ہو جائے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بن جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانوروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگے گی. یہ تھوڑا سا نقشہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اور جب وہ دھماکہ ہوگا تو ماں کے ہاتھ کا نوالا بیٹے کے منہ میں نہیں جائے گا، نیچے گر جائے گا. ایک دن آئے گا جمعے کا دن ہوگا. جمعہ کی رات گزرے گی، رات اور دن جدا ہو رہے ہوں گے. رات کہے گی کل آؤں گی، دن کہے گا میں اب جا رہا ہوں. پرندے گھونسلوں سے نکل رہے ہوں گے اور انگلینڈ والے جاب پہ جانے کے لیے فٹافٹ ناشتے کر رہے ہوں گے. چلو جو کچھ لبدا ہے لبوں میں چھپاؤ تے بس کھاؤ. تو بڑی رنگین صبح ہوگی. دکاندار دکانوں کو بھاگے جا رہے ہیں، زمیندار کھیتوں میں جا رہے ہیں. اب ہماری ثقافت عورت ناشتے کے لیے آٹا گوندھ رہی ہے، کوئی آٹا گوندھ کے روٹی بنا رہی ہے اور توے پہ ایسے ڈال رہی ہے. اب کوئی بچے کو نوالا بنا کے یہاں تک لائی ہے اس کے منہ میں. اور میرے نبی نے فرمایا کہ دکان پہ دکاندار سے گاہک کپڑا خرید رہا ہوگا اور وہ کپڑے کو ناپ کر کینچی ایسے اس نے رکھی ہوگی اور گاہک جیب سے پیسے نکال کے گن رہا ہوگا. اتنا نقشہ میرے نبی نے کھینچا. پرندے اڑ اڑ کے آ رہے ہوں گے اور منڈیاں کھل رہی ہوں گی، بازار کھل رہے ہوں گے، شاہی تاج پہنے جا رہے ہوں گے. کہیں شادی ہو رہی ہوگی، کہیں نغمے ہو رہے ہوں گے، کہیں رقص ہو رہا ہوگا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. ایک خوفناک آواز آئی اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کانپنے لگی. اذا الشمس کورت، سورج اندھا ہو جائے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بن جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانوروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگے گی. یہ تھوڑا سا نقشہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اور جب وہ دھماکہ ہوگا تو ماں کے ہاتھ کا نوالا بیٹے کے منہ میں نہیں جائے گا، نیچے گر جائے گا. توے پر جاتی ہوئی روٹی توے پہ نہیں جائے گی، نیچے گر جائے گی. دکاندار کی کینچی کپڑا نہیں کاٹے گی، نیچے گر جائے گی. گاہک کے پیسے آگے جانے کی بجائے یوں بکھر جائیں گے. کھیت میں ہل چلانے والے کا ہل اڑ کے ادھر جائے گا، وہ ادھر جائے گا. پرندے آوازیں نکالیں گے اور آواز تیز ہوتے ہوتے سورج کو اندھا ہوتا دیکھیں گے، ستاروں کو اندھا ہوتا دیکھیں گے. انسان سب سے آخر میں مرے گا.
पहाड़ों को रेत बनता देखेंगे, 7 समंदरों में आग देखेंगे। इंग्लैंड के तो चारों तरफ ही पानी है, आग भड़केगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के आग है तो समंदरों में आग लग जाएगी, मछलियां तड़पती हुई बाहर निकलेंगी, जानवर भागेंगे, माँ भागेगी। मेरा रब कहता है यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, जिस माँ ने छाती से बेटे को लगाया होगा दूध पिलाने के लिए, ऐसे उछाल के फेंक देगी, तू मर मैं बच जाऊं। जो बूढ़ी माँ को लेके जा रहा होगा वो माँ को धक्का देगा और खुद इधर भागेगा। बीवी खामन से भागेगी, खामन बीवी से भागेगा, बच्चे माँ बाप से भागेंगे, माँ बाप बच्चों से भागेंगे, दुकानदार दुकानें छोड़ के भागेंगे, खजाने वाले खजाना छोड़ के भागेंगे, हुकूमतों वाले तख्त से भागेंगे। लेकिन आज भागने की कोई जगह नहीं है। एकदम आसमान फटेगा, सितारे बर्बाद होंगे, समंदरों में आग लगेगी, हिमालय पहाड़ भी रेत बन के उड़ने लगेगा और इंसान फिर पतंगों की तरह, परवानों की तरह उड़ने लगेंगे और फिर सब मौत की नींद सो जाएंगे। कोई रोने वाला नहीं, कोई कफन देने वाला नहीं, कोई कब्र खोदने वाला नहीं, कोई आंसू बहाने वाला नहीं। सबसे आखिर में शैतान पकड़ा जाएगा। जब इजराइल आएगा ना तो जमीन में डाई लगाएगा, डाइव करेगा, रो जाके दूसरी तरफ से निकलेगा, आगे फिर मौत का फरिश्ता, फिर वो डाइव लगाएगा और जमीन के अंदर से तीसरी तरफ निकल जाएगा, आगे मौत का फरिश्ता होगा, फिर वो डाइव लगाएगा और चौथी तरफ निकलेगा, आगे मौत का फरिश्ता खड़ा होगा। फिर वो बेबस होके कहेगा मुझे कहाँ ले जाओगे? क्या जो तूने मांगा था? तेरे ठिकाने जहन्नुम की तरफ। सबसे आखिर में शैतान मरेगा, फिर पहले आसमान के फरिश्ते मरेंगे, आसमान बिखर जाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। हो फिर अल्लाह इजराइल से पूछेगा कौन बाकी है? कहेगा या अल्लाह अर्श के फरिश्ते 4 और हम 4, जिब्रील, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील। तो मेरा अल्लाह फरमाएगा फल्यमुत हमलतुल अर्श, अर्श के फरिश्तों की रूह निकाल दे। तो अर्श अल्लाह के अमर से खड़ा हो जाएगा और फरिश्ते गिर के मर जाएंगे। फिर अल्लाह पूछेगा कौन बाकी है? अल्लाह को तो पता है। कहेगा या अल्लाह ये हम 4 बाकी हैं। कफल यमुत जिब्रील व मीकाईल, जिब्रील व मीकाईल की जान निकाल ले तो अल्लाह का अर्श सिफारिश करेगा या अल्लाह इनको तो बचा ले। अल्लाह कहेंगे अस्कुत फ़क़द कतबतुल मौत अला मन कान तहत अर्शी, खामोश हो जाओ, मेरे अर्श के नीचे सबके लिए मौत है। अगर मैं किसी को जिंदा रखता तो अपने हबीब को रखता, मैंने उससे भी मौत का प्याला पिलाया। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी? कहेंगे या अल्लाह इसराफील और मैं। इसराफील सूर फूंक रहा होगा तो अल्लाह कहेंगे फल यमुत इसराफील, जान निकाल ले इसकी। तो सूर उड़ के अर्श के साथ लटक जाएगा और इसराफील गिर जाएगा। पीछे रह गया साड़ा बेली इजराइल कल्ला। तो अल्लाह फरमाएगा कौन बाकी? तो हमारी तो टांगें कांपती रही, जो कांपें टांगती रही मौत के डर से। आज इजराइल ने भी पता लग जाना है, वो भी इंज करेगा क्योंकि सबकी जान निकालते उसे क्या पता चलता है। आज उसकी अपनी निकलनी है तो वही ऐसे ऐसे कर रहे। अल्लाह कहेगा कौन बाकी? अल्लाह तो मैं ही बाकी। मिन खल्की, मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक है। तो इजराइल इतनी खौफनाक चीख मारेगा कि अगर जमीन आसमान सलामत होते फट जाते, इतनी चीख मारेगा और मर जाएगा। और फिर मेरा अल्लाह कहेगा ऐनल मुलूक, किधर गए बादशाह? फिर कहेगा ऐनल जब्बारून, किधर गए जालिम फिरौन? फिर अल्लाह कहेगा ऐनल मुतकब्बिरून, किधर गए तकब्बुर करने वाले? कोई हो तो जवाब दे। फिर अल्लाह कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज कौन है बादशाह? आज किसकी हुकूमत है?
تو پھر کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا. اللہ کہے گا خود للہ الواحد القہار. آج اکیلے طاقتور اللہ کی حکومت ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وسأعیدها. میرے بندو میں نے تمہیں بنایا، دنیا کو بنایا، پھر تمہیں مارا، پھر دنیا کو فنا کیا، اور پھر جلد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. او میرے بھائی بہنوں، یہ وہ دن ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. کیسے طاقتور لہجے میں اللہ نے اس کی بربادی بتائی ہے. تو اپنی آخرت بچا کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اللہ راضی ہے. آخرت بچا کے اللہ کے حبیب کو راضی کر کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اللہ راضی ہے.